اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دعا کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے، ہر شر سے بچا کے رکھے اور ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ آگ سے بچائے اور ہمیں ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں ہمارا نام لکھ لے عباد الرحمن میں۔ اللہ ہمیں اہل القرآن میں بنائے، جو قرآن سے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو قرآن سے جڑیں اور قرآن سے لوگوں کو بھی جوڑیں اور قرآن سے محبت کریں، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہم سورۃ الملک کریں گے شروع، اور سورۃ الملک ہم سب جانتے ہیں کہ، اور اس کو ہم بہت پڑھتے بھی ہیں کیونکہ رات کو اس کو پڑھنا، سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، تو اس کو ضرور ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جن کو نہیں عادت وہ ڈالیں عادت اور کوشش کریں یاد کرنے کی، اور جب ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھیں گے تو یاد کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ تو ضرور نیت کر لیں کہ جس کو نہیں یاد وہ یاد کر لے، اور ذات ہے کہ آپ کا پھر آپ لیٹے ہوئے ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں، نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، تبارک بہت بابرکت ہے۔ تبارک یعنی بابرکت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، بہت بابرکت ہے، بلیسڈ ہے، اور تبارک اللہ ہم کہتے ہیں نا، تبارک اللہ فی، تبارک اللہ، تو یہ کہ ہم برکت کی دعا کر کے کہتے ہیں وہ تبارکہ بہت بابرکت ہے، الذی وہ جو، بیدہ اسی کے ہاتھ میں ہے، ہی کی ٹرانسلیشن ہے اسی کے، اور ید کا روٹ ورڈ ہے یا، دال اور یا، اور بیدہ اسی کے ہاتھ میں ہے، الملک بادشاہت، وہوا اور وہ، علی کلی اوپر ہر، شیء چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی وہ جس نے، خلقہ پیدا کیا، الموت موت، والحیات اور زندگی کو۔ حیات کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہا یا۔ حی اللہ تعالیٰ کا نام الحی القیوم ہے، تو حی سے یاد رکھیں، حیات کی ٹرانسلیشن روٹ ورڈ، والحیات حیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں۔ اس کو ہم بریک کریں گے، لی کی ٹرانسلیشن ہے تاکہ، جب یہ فعل سے پہلے آتا ہے لی تو اس کی ٹرانسلیشن موسٹلی آپ دیکھیں گے تاکہ، یا یہ کہ، یعنی تاکہ کر کے آتا ہے، اور کبھی کبھی چاہیے کر کے بھی آتا ہے، مگر موسٹلی تاکہ آپ دیکھیں گے جب فعل سے پہلے آئے تو لی، تاکہ، یبلوکم، یا کی ٹرانسلیشن ہے وہ فعل مضارع جو ہے یا سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ فعل مضارع ہے، اس کا مطلب لی یب، تاکہ وہ، لیبلوا تاکہ وہ آزمائے۔ بالام واو ہی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ابتلا، اور ابتلا کے مطلب آزمائش ہے، تو یہ قرآن میں ابتلا بلا کر کے کافی دفعہ آ چکا ہے، لی یبلوا تاکہ وہ آزمائے، تو آزمایا، جو آزمانا یہ فعل ہوا، اور اس کا ڈوئر کون ہے، وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، لفظ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو یا کی یعنی کہ یا کی میننگ، جو ڈوئر ضمیر فاعل پروناؤن ہے وہ کون سا ہے، وہ ہے یا، یعنی کہ وہ آزمائے۔ اب کس کو آزمائے، وہ اٹیچ پروناؤن ہے، کم تمہیں، یعنی تم سب کو آزمائے۔ ٹھیک، تو دو پروناؤنز ہیں، اسی لیے ہم بریک کر کے ہم اس کو کریں کہ ایک ڈوئر پروناؤن ہے تاکہ وہ آزمائے، اور کم تمہیں، ایوکم کون تم میں سے، کم کا مطلب ہے تم سب، اور ایو کا مطلب ہوتا ہے وچ ایور، جیسے ہم کہتے ہیں نا کون سی، جیسے ہم پڑھتے ہیں فبی ای آلائی ربکما تکذبان، فبی ای، تو کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، تو ای، اس طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کی، تو ایوکم کون تم میں سے، احسن زیادہ اچھا ہے۔ احسن جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس طرح ہم کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں زیادہ، تو جس طرح اکبر زیادہ بڑا ہے، اصغر زیادہ چھوٹا ہے، اظلم زیادہ ظالم ہے، احسن زیادہ اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن میں نظر آتا ہے، یہ ایک وزن ہوتا ہے افعالو کا، اس میں آتی ہے چیز میننگ زیادہ اچھا ہے، اس میں تبدیل کا صیغہ۔ عمل میں، وہ اور وہ، العزیز بہت زبردست ہے، الغفور بہت بخشنے والا ہے۔ الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیے، سبع سات، سماوات آسمان،
समावातिन समाउन की जमा है, तिबाqa ऊपर तले। तिबाका का रूट वर्ड आपको मतलब अंदाज पता है, ताबा काफ रूट वर्ड है। कुरान में ये तिबाका करके यानी सबा समावातिन तिबाका पूरा एक साथ ही आया, 2 दफा आया तिबाका, और इसके मतलब है तहबत है, ऊपर तले, लेयर्स। उर्दू में भी हम कहते हैं तबकात है, इनके तबकात होते थे, तबके, तो तबके का मतलब ही होता है कि ऊपर तले तले जो दर्जे होते हैं उसको कहते हैं तबके उर्दू में भी। तो तिबाका और 2 दफा आया, और तबकन अन तबक भी इस तरह आया कुरान में सूरह इंशिकाक में। यहाँ भी देखते हैं अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका, जिसने ऊपर तले आसमान पैदा किए। एक और जगह कुरान में तिबाका आता है, देख लेते हैं। सूरह नूह की आयत नंबर 15 में, अलम तरो, क्या नहीं तुमने देखा, कैफ खलक़ल्लाहु, किस तरह पैदा किया अल्लाह ने, सबअ समावातिन तिबाका, लेयर्स में तहबतह बनाया और ऊपर तले बनाया। ठीक, तो लेयर्स और तहबतह के मीनिंग होते हैं इसके, ये कुरान में 2 जगह है, दोनों देख लिया हमने। माँ नहीं, तरा तुम देखोगे, रा हमजा या रूट वर्ड, नहीं तुम देखोगे, फी खल्की तखलीक में। खल्क जो है ये इसम है, ट्रांसलेशन क्रिएशन, तखलीक करके करेंगे हम इसकी ट्रांसलेशन, फी खल्क तखलीक में, अर्रहमान रहमान की, मिन तफावुत कोई खलल। तफावुत का रूट वर्ड है फा वाव ता, और जो गहरी उर्दू में भी तफावुत का लफ्ज यूज होता है, इसका मतलब यही होता है कि वो कोई खलल, कोई कमी जैसे गहरी उर्दू में यूज होता है, मगर आमतौर पे हम उर्दू में नहीं करते। फा होता रूट वर्ड, यानी यहाँ पे तफावत के मीनिंग है फॉल्ट, जैसे मिन तफावत को या फॉल्ट नहीं देखेंगे, उर्दू में भी तफावत का लफ्ज यूज होता है। अच्छा, फा व ता का रूट वर्ड कुरान में फाता या करके आया है, उसका मतलब होता है टू एस्केप, मगर इस मीनिंग में सिर्फ यहीं पे है। बाकी दफा जो कुरान में 4 दफा और आया है ये रूट वर्ड, इसके अलावा फा व ता आया, उसका मतलब है टू एस्केप, एस्केप यानी फरार होने से, गायब हो जाओ, एस्केप हो जाना जैसे। तो यहाँ पे कोई खलल, फॉल्ट के मीनिंग कि नहीं तुम देखोगे तखलीक में रहमान की, मिन तफावत कोई खलल, कोई फॉल्ट नहीं देखोगे। फरजी फिर लौटाओ, रिटर्न करो, राजी माइन का रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है रिटर्न। फरजी तो रिटर्न करो, फिर लौटाओ, अलबसरा निगाह को, हल क्या, तरा तुम देखते हो, मिन फतूर कोई शिगाफ। फतूर फाता रा रूट वर्ड है, कुरान में फतूर की मीनिंग शिगाफ, यानी कि जैसे ये इस मीनिंग में सिर्फ ये लफ्ज भी फतूर भी इधर ही आया है, और शिगाफ यानी कि फ्लॉ, जैसे कोई फ्लॉ नहीं देखोगे तुम, और शिगाफ नहीं देखोगे। अच्छा, फाता रा का रूट वर्ड होता है क्लीव, और फाड़ने से होता है इसका, जिस तरह इज समाउन फतरत आपको पता है, तो इसमें भी क्या है, इज समाउन फतरत, जब आसमान क्लेफ्ट असंडर यानी कि फट जाएगा। ठीक, तो फाता रा का रूट वर्ड इधर देखते हैं हम। फिर एक और जगह देखते हैं, आसमानों के लिए ही अल्लाह ताला कहते हैं, सूरह मरियम की आयत नंबर 90 है, तकादुस समावातु, करीब है कि आसमान यतफत्तरना, फट जाए, गेट टॉर्न। तो फटने की मीनिंग में फातारा है रूट वर्ड, और शिगाफ के मीनिंग में यहीं पे है, और उर्दू में बल्कि हम कहते हैं कि इसकी अकल में फतूर है, तो अकल में शिगाफ आ जाता है, यानी कि कुछ कमी आ जाती है, फ्लॉ आ जाता है। तो फतूर हम उर्दू में यूज करते हैं, नीयत का फतूर, अकल का फतूर, तो इसके मीनिंग होते हैं फ्लॉ, जैसे इंग्लिश जब उर्दू में हम यूज करते हैं। मिन फतूर कोई शिगाफ, मैं कुरान में फतूर का लफ्ज और शिगाफ का लफ्ज एक ही दफा है। थुम्मा फिर, इरजी लौटाओ। अच्छा, जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे, हम पढ़ देंगे थुम्मा रजी, थुम्मा को और आ के जज्म से मिलाएंगे, लेकिन जब हम ब्रेक करेंगे हम कहेंगे थुम्मा फिर, और हमजा पे हरकत लगाएंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लेटर। यहाँ पे जबर या जेर हो तो यहाँ पे हम जेर लगा के पढ़ते हैं। इरजे लौटाओ, फेले अमर है, ये भी फेले अमर था, फर्जे है, ये भी फेले अमर है। इरजे लौटाओ, रिटर्न करो, अलबसर निगाह को, कर रहा नहीं बार बार, ट्वाइस अगेन में आता है, क्योंकि आईनी का साउंड है ना, आईनी। कर्रतुन का रूट वर्ड है काफ रा रा। कर्रतुन का मतलब कुरान में होता है जैसे कोई चीज रिटर्न के मतलब भी आता है, वापसी के लिए, कि जब इंसान नहीं कहेगा कि एक दफा मुझे कर्रतन, एक दफा मुझे वापस भेज दें, तो उसमें भी कर्रतन आता है, मगर कर्रतैनी का मतलब है ट्वाइस या अगेन, बार बार। तो काफ रा रा रूट वर्ड, बल्कि इनफैक्ट उर्दू में हम मुकर्रर कहते हैं कि मुकर्रर इरशाद, जब कोई शेर कहता है ना तो इसको कहता है मुकर्रर, दोबारा बताए। इसी तरह
یعنی ریپیٹ کرے، اسی تکرار، بات کی جو تکرار کرتے ہیں اس کو بھی بار بار کی جاتی ہے نا، تکرار کرنا، تو وہ لفظ اسی سے کاف را را سے، تو کرتینی میں آئینی میں ٹوائس بھی آ جاتا ہے کہ دوبارہ دہراؤ، تو ٹرانسلیشن بار بار لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ینقلب لوٹ آئے گی، کاف لام با کا روٹ ورڈ ہے، قلب پلٹنے کو کہتے ہیں کہ پلٹ آئے گی، تو ینقلب لوٹ آئے گی، پلٹ آئے گی، الیکا طرف تمہاری، البصر نگاہ، خوسی ان ذلیل ہو کر، خوسی ان کا روٹ ورڈ ہے خو سین اور حمزہ، قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف 4 دفعہ ہے، خوسی ان، اس کے مطلب ہے وہی ذلیل، ہیوملیٹ، اس کے میننگ میں ہم دیکھتے ہیں ایک کو اور کہاں پہ ہم نے خوسی ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز دیکھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 ہے جہاں پہ اصحاب السبت کا ذکر ہے جو بندر بنا دیے گئے تھے، اس میں آخر میں تھا اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا ہو جاؤ قِرَدَةً بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے، ذلیل کے میننگ میں دھتکار پھٹکار، ذلیل کے معنی میں خاسئین کر کے 2 دفعہ قردۃ خاسئین آیا قرآن میں، اور ایک دفعہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ واپس لوٹ آئے گی تیری طرف نگاہ ذلیل ہو کر، وہ ہوا اور وہ حسیر تھکی ہوئی ہوگی۔ اچھا، حاسین را روٹ ورڈ، حاسین را روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر حسرت کے لیے آیا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی حسرت کہتے ہیں نا، ریگریٹ کے لیے، زیادہ تر حاسین را حسرت کے لیے آیا ہے، ریگریٹ کے لیے۔ صرف 2 جگہ پہ ٹائرڈ کے میننگ میں تھکے ہوئے، کہ ایک دفعہ یہاں پہ آپ اسٹار لگا کے اس کو یاد کر لیں، ڈفرینٹ سا میننگ ہے۔ ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں فرشتوں کی بات ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہیں، نہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ولا اور نہ یستحسرون وہ تھکتے ہیں، دے ٹائرڈ، تو یستحسرون میں بھی حاسین را روٹ ورڈ اور میننگ ٹائر کے آ رہے، تھکنے کے میننگ میں، تو بس یہاں پہ حاسین را کا روٹ ورڈ ایک تھکنے کے مطلب میں ہے قرآن میں، اور ایک دفعہ جو آپ ابھی پڑھے، باقی حاسین را ہمیشہ حسرت کے لیے آیا ہے، ٹھیک۔ جیسے جیسے کسی چیز سے ریلیٹ کر کے یاد کرتے تو زیادہ یاد کرنا آسان ہوتا ہے، تو اس لیے بہت اچھا رہتا ہے کسی چیز کو ہم اس طرح دیکھتے رہے ساتھ ساتھ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، زینا مزین کیا ہم نے، زینا کا روٹ ورڈ ہے زین یا زا یا نون، زینت ہم اردو میں کہتے ہیں اسی سے، اور مزین کرنا یعنی کہ بیوٹیفائی کرنا، تو زا یا نون روٹ ورڈ ہے، اور ایک نون جو ہے یہاں پہ نون پہ تشدید دکھ رہی ہے، تو ایک نون جو ہے روٹ ورڈ کی ہے، اور ایک نون جو ہے وہ نا کی ہے یعنی کہ ہم کی، تو زینا مزین کیا ہم نے، السماء آسمان کو، الدنیا دنیا کے، بھی ساتھ مصابیح ساتھ چراغوں کے، مصابیح کا روٹ ورڈ ہے صاد باہا، اور قرآن میں مصباح اس کا سنگولر بھی آیا ہے 2 دفعہ، جو وہ سورہ آیت نور ہے جس میں ہے کہ المصباح فی زجاجہ، تو اس میں مصباح کا لفظ آیا، سنگولر ہے وہ، سین باہا، اور یہ پلورل ہے مصابیح، مصابیح جو ہے یہ بھی قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ 7 چراغوں کے، لیمپس کے، ایک دفعہ اور ہے قرآن میں یہ سورہ فصلت آیت نمبر 12 میں ہے، یہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینا وی ایڈون بیوٹیفائی سماء الدنیا بمصابیح، ہم نے ان کو چراغوں سے مزین کیا اور گارڈز کے لیے، تو 2 دفعہ قرآن میں مصابیح ہے، دونوں دفعہ ہم نے دیکھ لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا اور بنایا ہم نے انہیں، اس کو بریک کریں گے، جعلنا بنایا ہم نے، ڈوئر ضمیر کون سی ہے، کس نے بنایا، ہم نے بنایا، اور کس کو بنایا، ہاں اس سے، مؤنث کا صیغہ ہے، اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے، یہ جو لیمپس بنائے، یعنی کہ سٹارز جو تھے اس کی بات ہو رہی ہے نا، جو لیمپس جو بنائے، تو ان کو مصابیح جو ہے سٹارز سے مراد ہے اس کی، تو ہم نے انہیں بنایا، تبھی ہم ٹرانسلیشن انہیں کر کے کریں گے کیونکہ یہ مؤنث کی ضمیر کا اشارہ مصابیح کی طرف ہے، کہ جو ہم نے وہ آسمان و دنیا کو جس سے مزین کیا، بنایا ہم نے انہیں یعنی مصابیح کو، رجومن مارنے کی چیز، رجم راجم میم روٹ ورڈ ہے، رجم کہتے ہیں جو سنسار کرنے کی سزا کو بھی رجم کہتے ہیں، تو یہ پتھر پھینک مارنے سے اس کے راجم میم ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر قرآن میں،
رجوم مارنے کی چیز جیسے میزائلز ہوتے ہیں، یہاں پہ اس میننگ میں یہ ایک ہی دفعہ رجوم آیا قرآن میں، مگر رجم کر کے آیا، اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ مطلب مارنا، اسٹون مارتے ہیں، تو رجومن مارنے کی چیز، للشیاطین شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، اعتد کا روٹ ورڈ آئندہ دال روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ٹو پریپیئر، جب بھی آیا قرآن میں آتدا تو اس کے مطلب ہے ٹو پریپیئر، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے عذاب السعیر بھڑکتی آگ کا، سین عین را روٹ ورڈ، وللذین کفروا اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بربہم ساتھ اپنے رب کے، عذاب جہنم عذاب ہے جہنم کا، وبئس اور کتنا برا ہے، بئس اور جب بھی آتا ہے قرآن میں اس کا مطلب اسی طرح یوز ہوتا ہے کتنا برا ہے، اسی طرح سا آتا ہے کتنا برا ہے، تو یہ ایک طریقے سے مذمت کا فعل ہے، بئس کتنا برا ہے، المصیر ٹھکانہ، مصیر کا روٹ ورڈ سایارہ یعنی کہ ڈیسٹینیشن، اذا جو ہے یہ فیوچر کے لیے آتا ہے، جب تو ہوتا ہے اس کی میننگ، مگر فیوچر میں میننگ کو لے جاتا ہے، اذا القوا جب وہ ڈالے جائیں گے، لام قاف یا روٹ ورڈ ہے، القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے ٹو تھرو ڈالنا، جیسے دل میں بھی ہم کہتے ہیں نا القا کیا، القا اردو میں بھی یوز ہوتا ہے ایک چیز القا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دل میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے یاد رکھیں، تو القو وہ ڈالے جائیں گے، پہلی بات یہ پیسو ہے، مجھول ہے جیسے، تو اس کو آپ سرکل بھی کر لیں، واو ساکن بتا رہی ہے وہ جمع میں ہے، واو ساکن الف بتا رہے وہ جمع میں ڈالے جائیں گے، اگر یہ ایکٹیو ہوتا تو اس کی میننگ ہوتا ہے وہ ڈالیں گے، وہ جس طرح جب جادوگروں کا ذکر آیا نا حضرت موسیٰ کے قصے میں، تو اس میں ایکٹیو ورژن کے انہوں نے اپنے سانپ جو بنا دیے تھے تو وہ ڈالے، تو اس وقت وہ ایکٹیو ورژن یوز ہوا، مگر القو وہ ڈالے جائیں گے، اب کون ڈال رہا ہے یہ یہاں پہ ڈوئر نہیں پتا چل رہا، تو پھر یہی مجہول ہوتا ہے، اگر ڈوئر پتا چل رہا ہو کہ کون کر رہا ہے تو وہ مجہول نہیں ہوتا، مجہول میں ڈوئر نہیں پتا چلتا، تو القو وہ ڈالے جائیں گے، اور کون ڈال رہا ہے یہ مسٹری ہے، نہیں پتا، تو اس کا اگر بات سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تو اس کو ایسے ہی میمورائز کر لیں، کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے، اذا القو جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، کس میں، مؤنث کی ضمیر ہے، جب بھی مؤنث کی ضمیر آئے آپ سوچا کریں کس کے لیے آ رہی ہے، ہاں جو ہے نار کی طرف اشارہ ہے، سعیر کی طرف اشارہ ہے، عربی میں النار یعنی آگ، اور جہنم کے سارے نام مؤنث اس کو گرامیٹیکلی مؤنث کہتے ہیں، وہ مؤنث ہوتے ہیں گرامیٹیکلی، تو اسی لیے فیہا اس میں یعنی کہ سعیر میں، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کا، کس کا، وہی جہنم کا، شہیقاً چلانا دھاڑنا، اور ہیا یہ بھی مؤنث کا ہے صیغہ، وہیا اور وہ جہنم تفور جوش کھا رہی ہوگی، اللہم لا تجعلنا من اصحاب النار، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے، نہ ہمارے کسی بھی لوگوں کو جہنم کی طرف نہ لے کے جائے، اس کا روٹ ورڈ ہے شین ہا قاف، قرآن میں شہیق 2 دفعہ آیا ہے، دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ اور آیا ہے، تو دو دفعہ جیسے شہیق آیا ہے اس میں قرآن میں، چلانا دھاڑنا ہوگا، ایک دفعہ سورہ ہود کی آیت نمبر 106 میں، کہ جو لوگ آگ میں ہوں گے ان کے لیے وہاں ہوگا زفیر و شہیق، اور دھاڑنا ہوگا، پھنکارے ماریں گے، یعنی وہی دھاڑنا، اس طرح میننگ ہے اس کے، تو شہیق کے میننگ 2 دفعہ قرآن میں شہیق، واہیا اور وہ تفور جوش کھا رہی ہوگی، تفور کا روٹ ورڈ ہے فا واو را، ہم کوئی کام فوراً کرتے ہیں نا وہ بھی جوش میں کرتے ہیں، جیسے سڈنلی کرتے ہیں، اس میننگ میں بھی قرآن میں آیا فوراً، اور تفور کا جو یہ فعل ہے، ٹھیک، تفور تو قرآن میں جب فارا یفورو آیا، اس کے مطلب ہے ٹو گش فورتھ، ایک دم سے بوائل ہونا، ایک دم تیزی سے نکلنا، جوش کے ساتھ، تو سب نے یہ روٹ ورڈ قرآن میں 4 دفعہ یوز ہوا ہے ٹوٹل، فا وارا، اور ایک دفعہ تفور کی طرح یوز ہوا ہے جوش کھا رہی ہے، آپ اس کو ٹرانسلیشن یاد کرنے کے لیے فوارہ یاد رکھیں، اردو کا لفظ فوارہ ہے نا، جو انگلش میں کیا کہتا ہے اس کو، فوارے کو فوارہ لفظ ذہن نہیں آ رہا سبحان اللہ، لیکن فوارہ جو ہے ہم اردو والے تو سمجھتے ہیں فوارہ کسے کہتے ہیں، تو وہ ایک دم کس طرح پانی نکلتا ہے نا جوش میں، تو بس یہ تفور کا لفظ یہ واو را سے فوارہ ہے، جوش سے نکلتا ہے وہ، تفور میں بھی جوش کھانا آتا ہے، جو بھی چیز پانی ہے تو بوائل ہو کے نکلے گا،
آگ ہے تو وہ بھی اسی طرح تو اس طرح یوز ہے تفور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تکادو قریب ہے. کادا یا کادو کا روٹ ورڈ ہے کاف و دال. اس کے مطلب ہوتا ہے اٹس آلموسٹ. اور یہ جو ساری تا کی ضمیریں پہلے آ رہی ہیں نا, یہاں پہ آپ کو تا دکھ رہا ہے ادھر تا, یہ سب مؤنث کے صیغے ہیں. جب مضارع میں مؤنث واحد کے لیے تا اس طرح یوز ہوتی ہے. تو تفور وہ جوش کھا رہی ہوگی, تو یہ بھی مضارع ہے فیمینن, یعنی وہی جہنم کے بارے میں. تکادو تمیزو وہ پھٹ جائے گی, تا یعنی کہ مؤنث کا صیغہ ہے جہنم کے لیے. اور میم یا زا روٹ ورڈ ہے اس کا. میم یا زا روٹ ورڈ. میم یا زا روٹ ورڈ قرآن میں ڈفرینٹ میننگز میں, ایک تو بہت کم یوز ہوا ہے, 4-5 ٹائمز یوز ہوا ہے. اور تمیزو کر کے ایک ہی دفعہ, یہ میننگ قرآن میں ایک ہی دفعہ, برسٹ کرنے کے میننگ میں ایک دفعہ ہے. اس کے علاوہ اس کے ڈفرینٹ میننگز ہیں جو اس سے الگ الگ ہے, تو اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. ٹوٹل سمجھے 4 ٹائم یہ بھی روٹ ورڈ ہے. میم یا زا قرآن میں 4 ٹائمز یوز ہوا ہے, مگر تمیزو ایک دفعہ, اور یہ میننگ بھی بالکل ایک دفعہ, وہ پھٹ جائے گا, برسٹ ہو جائے گا. من الغیظ غضب سے. غیظ اردو میں بھی ہم غیظ غضب کہتے ہیں, غضب سے, غصے سے. کلما جب بھی, وین ایور, کلما کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی, وین ایور جب بھی, القیہ ڈالی جائے گی. یہ بھی پیسو ہے, مجھول ہے. اوپر پہلے ہم نے پڑھا تھا القو, وہ ڈالے جائیں گے, وہ بھی مجھول تھا, وہ پلورل میں تھے, وہ سب ڈالے جائیں گے. یہاں پہ القیہ سنگولر ہے, وہ ڈالی جائے گی. آگے فوج ہے اس لیے ٹرانسلیشن ڈالی جائے گی میں ہم کریں. القیہ سنگولر ورژن ہے مجھول, وہ ڈالی جائے گی. فیہا اس میں, جہنم میں, فوجن کوئی جماعت, فوج. سألہم آسک کریں گے ان سے. سألہ کا روٹ ورڈ ہے سین حمزہ لام, سین حمزہ لام روٹ ورڈ ہے. سألہ سوال کریں گے ان سے, آسک کریں گے ان سے. کون آسک کریں گے, اس کے پروناؤن یہ یعنی پروناؤن نہیں, فاعل ڈوئر. سوال کون کرے گا, خزنتھا نگران ان کے کن کے, جہنم کے. ہاں جب آ رہا ہے مؤنث کے زمین, جہنم کے. خزنتو جو ہے خزنہ, وہ سوال کریں گے. اچھا, خزنہ قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے, اور اس کے مطلب ہے گارڈ, جیسے جو جہنم کے اور جنت کے بھی, بلکہ ایک دفعہ اس کے لیے بھی آیا. تو خزنہ کا مطلب ہوتا ہے کیپرز, جیسے داروغہ. اردو میں ہم داروغہ کہیں گے نا, جو باہر کھڑے ہوتے, یعنی داروغہ جو ہوتے ہیں, کیپر جو ہوتے ہیں. تو یہاں پہ لی خزنۃ جہنم ہے. قال الذین فی النار, وہ آگ والے کہیں گے, کس سے کہیں گے, داروغہ, جہنم کے داروغہ سے. خزنۃ جہنم کو کہیں گے کہ جو بھی اپنی ریکویسٹ کریں گے. تو خزنہ کیپرز کے لیے یہاں پہ آیا ہے, تو یہ پلورلز میں ہوتا ہے. یہ خزنہ یہ تاسا ہے آگے گولتا, لیکن پلورل میں ہے. اور بھی قرآن میں اس طرح کے سورہ, ایک اور صورت میں ہے, نام ذہن سے نکل گیا, اس میں بھی آتا ہے سألہم خزنتھا, کہ پوچھیں گے ان سے نگران ان کے, داروغہ ان کے جہنم کے. علم کیا, لم نہیں, یأتکم آیا تھا, کم تمہارے پاس, نذیر کوئی ڈرانے والا, کوئی وارنر نہیں آیا تھا. قالوا وہ کہیں گے, بلا کیوں نہیں, قد تحقیق, جاءنا آیا تھا, جاء وہ آیا تھا, نہ ہمارے پاس. اس میں بھی 2 پروناؤن ہے بیسیکلی. جاء وہ آیا تھا, کون آیا تھا, نذیر آیا تھا. اس کا اس سے تعلق ہے, جاء وہ آیا تھا, نذیر آیا تھا, نہ اٹیچ پروناؤن ہے ہمارے پاس. فکذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے, وقلنا اور کہا ہم نے, ما نہیں, نزل اللہ نازل کی اللہ نے. لفظ جلالہ پہ پیش ہے, اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کی, من شیء کوئی چیز. ان نہیں, ان کے بعد اللہ آ رہا ہو تو ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے, ان نہیں, انتم تم, اللہ مگر, فی ضلال گمراہی میں, کبیر بہت بڑی. وقالو اور وہ کہیں گے, کیونکہ یہ اس کی قیامت کی بات ہو رہی ہے, اس لیے اس کو ٹرانسلیشن ہم اس میں کر رہے ہیں فیوچر میں, ورنہ تو قالو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کہا, ماضی کا صیغہ ہوتا ہے. مگر جب ہم جہاں ابھی اس کی بات کر رہے ہیں, ڈے آف ججمنٹ کی بات, یعنی جنت جہنم کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اس کا فیوچر میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اردو میں. وہ کہیں گے لو اگر, لو کی ٹرانسلیشن موسٹلی قرآن میں اگر ہے, لو اگر, کننا ہوتے ہم. کننا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کاف و نون. کاف و نون کا ایک نون کاف و نون کا ہے, اور ایک نون ہے آگے مرج ہوا نا کا, تو تبھی نون پہ تشدید ہے. تو جب یہ دونوں مرج ہوئے تو کننا ہوتے ہم, نسمعو ہم سنتے, او یہاں نعقلو ہم سمجھتے, عقل سے کام لیتے, ما نہ, کننا ہوتے ہم, فی اصحاب السعیر ساتھیوں میں, اصحاب صحاب صحابی
سب مین کمپینین فی اصحابی ساتھیوں میں السعیر بھڑکتی آگ کے. فاعترفوا تو وہ اعتراف کر لیں گے. عین را فا روٹ ورڈ ہوتا ہے اور اعتراف ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کنفیس کرنے کو کہتے ہیں. فاعترفوا واو ساکن بتا رہا وہ جمع میں ہے, وہ اعتراف کر لیں گے بذنبہم اپنے گناہ کا. فسحقاً تو دوری ہے, سین ہا قاف روٹ ورڈ ہے, دوری ہے, دوری کا مطلب لعنت ہے, لی اصحاب السعیر ان ساتھیوں کے لیے بھڑکتی آگ کے. سین ہا قاف روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ یوز ہوا ہے, بس ایک دفعہ یہاں پہ تو دوری ہے لعنت ہے ان کے لیے, ایک دفعہ سورہ حج کی آیت نمبر 31 میں ہے یہاں پہ آخر میں کہ ان کو ہوا لے اڑے گی فی مکان پلیس میں سحیق دور کی, دور دراز, فار آف. تو دوری کے لیے سحیق مکان سحیق آیا, اس کے مطلب ہے دور دراز جگہ, تو دور دراز جگہ کے میننگ ہے, ٹھیک ہے, فار اوے, فار آف. تو سینہا قاف میں دوری ہے 2 دفعہ قرآن میں ہے بس, اور اس کے مطلب ہے دوری, اور وہاں پہ فسحقاً تو دوری ہے, لعنت ہے اصحاب السعیر, اصحاب السعیر کے لیے. ان الذین یخشون ربہم بے شک وہ جو یخشون جو ڈرتے ہیں, خاشین جار اٹھور ربہم اپنے رب سے, بالغیب غائبانہ, لہم ان کے لیے ہے مغفرت مغفرت بخشش, و اجر کبیر اور اجر بہت بڑا, و اسروا اور چھپاؤ, سین را را روٹ ورڈ ہے. اسرا یسرو جب قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنسیل, ٹو کنفائڈ, چھپانا جیسے. سری جب نمازیں بھی سری نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں چھپا کے پڑھی جاتی ہے, آواز نہیں آتی, مگر جہری نماز میں آواز آتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے مغرب اور عشاء کی نماز اور فجر کی جہری پڑھی جاتی ہے, اونچی آواز میں امام کی آواز آتی ہے, مگر سری نماز کس کو کہتے ہیں, جو جس کی آواز نہیں آتی امام کی. تو اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں چھپی ہوئی آواز. اچھا, اور اسروا اور چھپاؤ, یہ فعل امر ہے. اسروا قولکم اور چھپاؤ بات اپنی, او یا اجہروا ظاہر کرو اس سے. اچھا, اسروا کے ہم 2 ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 میں فیصبحوا تو وہ ہو گئے علی ما اسروا اس پہ جو انہوں نے کنسیل کیا تھا اپنے نفسوں میں, اب چھپایا تھا اپنے نفسوں میں, اس پہ نادم ہو گئے. تو اسروا انہوں نے چھپایا تھا. اسی طرح ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں, یہ بہت دفعہ قرآن میں آپ نے دیکھیے, سورہ بقرہ کی 77 ہے, جیسے ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے, ما یسرون جو بھی وہ چھپاتے ہیں کنسیل کرتے ہیں, وما یعلنون اور جو کچھ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں. تو اسرا یسرو کو ہم سری نماز سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں, اسرو اور چھپاؤ یہ فعل امر ہے, قولکم بات اپنی, او یا اجہرو ظاہر کرو. جیم ہرا کا روٹ ورڈ قرآن میں 2 طرح یوز ہوتا ہے, ایک تو ظاہر کرنے کی میننگ میں جیسے یہاں ہے مینیفیسٹ کرنا یعنی, اور دوسرا لاؤڈلی جب وہ آواز کے ساتھ آتا ہے, جو جہری آواز کا مطلب ہے لاؤڈ آواز, اور جب یہ نارملی اس کے مطلب مینیفیسٹ, تو دونوں میننگ میں جیم ہارا یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ او وجہرو یا ظاہر کرو بھی اسے بات کو, انہو بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے, بذات الصدور سینوں والے, ذاتا ذو ذی اس کا مطلب والے, پوزیسر آف سینوں والے بھید. الا آ کیا, لا نہیں, یعلم وہ جانے گا, من جس نے, خلق پیدا کیا, وہ اور وہی ہے, اللطیف بہت باریک بین. لام طافا روٹ ورڈ اللہ کا نام ہے لطیف, الخبیر خوب جاننے والا, خوب باخبر. یہاں پہ ہمارا ایک رکو کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ باقی ٹرانسلیشن اور تھوڑی لمبی ہے اگلی, تو اس لیے دوسرے لیسن میں کریں گے. اس میں جو بھی غلطی کمی کوتاہی تھی اللہ اس میں ہمیں معاف کرے. اس میں ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی عقل سے ہمیں سننے والا بنائے, ہمارے لیے قرآن کو سننا, اس کو سمجھنا آسان کرے. اللہ کے ہر میسج کو, ہر پیغام کو سمجھنا اللہ ہمارے لیے آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو بعد میں افسوس کریں. اللہ کرے ہمیں ابھی عقل آ جائے, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں, اور اللہ جن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مغفرت اور اجر کبیر ہے. اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے, لطیف اور خبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس لیے دنیا پیدا کی ہے کہ احسن عملہ, تو اللہ تعالیٰ ہمیں احسن عمل کرنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.